یعنی کہ اسلام کی سب سے دوسری بڑی جنگ تھی غزوہ بدر کے بعد، تو اسی مناسبت سے جس طریقے سے ہر سال یہ جلسہ منعقد ہوتا تھا میرے والد کی نگرانی میں، انشاءاللہ اس طریقے سے پہلے بھی منعقد ہوتا تھا، انشاءاللہ آگے بھی ایسے ہی منعقد ہوگا انشاءاللہ۔ اور خاص طور پہ اس جلسے کے یعنی کہ جو کارواں کے میرے والد صاحب کے جو ساتھی تھے، جناب اقبال احمد انجینئر صاحب، جناب جلال عارف صاحب، جناب نادر مزدوسی صاحب، الحمدللہ اللہ کا کرم ہے، اللہ ان کو صحت اور عافیت سے رکھے۔ یہ لوگ الحمدللہ ہمارے ساتھ الحمدللہ ہمیشہ سے جو ہے یہ سفر میں جاری ہے۔ الحمدللہ 3 شوال غزوہ احد واقع ہوئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یعنی کہ بدر کا جو ہے بدلہ لینے کی غرض سے مشرکین مکہ 3000 کا لشکر لے کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یعنی کہ مدینہ جو ہے آپ آتے ہیں تاکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں سے یعنی بدر کا بدلہ لینے کے ارادے سے اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مشورہ کرتے ہیں، تو مشورے میں یہ طے پاتا ہے کہ جو ہے ہم جا کے جو ہے میدان میں لڑیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ بات کو پسند فرماتے ہیں، اور الحمدللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے جو ہے 1000 صحابہ کے جھنڈ کو لیے ہوئے یعنی کہ احد کے پاس جاتے ہیں، اور احد کے ارادے سے جاتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہاں سے جو ہے کفارہ نے مکہ 3000 کا جو لشکر لے کے آئے ہیں ان سے جنگ کریں۔ اب ہوتا یہ ہے کہ اس اثنا میں عبداللہ ابن سلول جو سب سے بڑا مکے کا مدینے کا منافق تھا، وہ اپنے 200-250 یعنی کہ دوستوں کو ان کے ساتھیوں کو لیے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طریقے سے دھوکہ دیتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہاں ٹھہرے ہوئے ہیں، سامنے 3000 کا کفار کا لشکر ہے، اور اسی اثنا میں خاص طور پہ عبداللہ ابن سلول اپنے ساتھیوں کو لے کے چلے جاتا ہے تاکہ جو ہے مسلمانوں کی خاص طور پہ جو ہے مورل شکست ہو، یہ نفسیاتی شکست ہو کہ بھئی ہم ہمارے ساتھیوں سے جب محروم ہو جاتے ہیں تو انسان کیا ہے حوصلے پست ہو جاتا ہے، لیکن یہاں پر جو سچے اور پکے مسلمان ہوتے ہیں وہ ان کا ایمان یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول ہم تو شہادت کی تمنا لے کے آئے تھے، ہم ایسے ہی تھوڑی جائیں گے، ہم جب تک جو ہے ان کے غلط ارادوں میں انہیں جو ہے شکست نہ دیں، ہم جب تک جو ہے یہاں سے واپس نہیں جائیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو آزمائش کا شکار بنایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوٹی سی نافرمانی کے عوض اللہ تعالیٰ نے یعنی عبداللہ ابن جبیر اس وقت یعنی کہ ایلین کی پہاڑی پہ ٹھہرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں کہ اگر ہمیں جنگل کے جانور بھی اگر ہمارا گوشت نوچ لے تب بھی آپ یہ پہاڑ سے نہیں اترنا، لیکن تھوڑی سی جو ہے یہ لاپرواہی ہو جاتی ہے کہ یہاں پر ہم جنگ جیت چکے ہیں، اس سوچ کے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کا آزمائش کا شکار کرتا ہے، یعنی کہ یہاں یہ سوچنا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بات کی بھی اگر آپ نافرمانی کر رہے ہیں تب بھی آپ کو اللہ تعالیٰ جو ہے آزمائش کا شکار کر سکتا ہے۔ مسلمانوں کو بہت ہی زیادہ جو ہے جانی نقصان ہوا ہے غزوہ احد کے موقع پہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد یعنی کہ مشرکین مکہ کا تعاقب کرتے ہیں، لیکن مشرکین مکہ کے ہاتھ کچھ نہیں لگتا۔ یہ جو غزوہ احد ہے مسلمانوں کے لیے بہت ہی بڑی آزمائش ہے۔ لوگ یہ سوچتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو ہر غزوے میں اللہ نے مسلمانوں کو فتح دی، لیکن ایسا نہیں تھا تو یہ کہ جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی نافرمانی کرنے کے باوجود مسلمان آزمائش کا شکار ہو گئے۔ نہ یہ جنگ کو ہم جو ہے شکست تسلیم کر سکتے نہ فاتح، کیونکہ اگر جب شکست تسلیم کر سکتے تھے تو مشرکین مکہ کے ہاتھ کچھ مال و غنیمت کفار وغیرہ کوئی لونڈی وغیرہ باندی وغیرہ کچھ تو ہو سکتا، ان کو مال غنیمت ملتا، لیکن ویسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ خیر انہی جو ہے جو یعنی غزوہ احد کا یہی مقصد تھا کہ جو شہدائے احد ہے انہی کے یاد کے لیے یہ سالانہ جو جلسہ منعقد ہوتا ہے، اور میں انشاءاللہ جو ہے اس میں آپ سے کو جو التجا کرتا ہوں خاص طور پہ حبیب علی الرفعی صاحب سے کہ آپ قرآن سے اس کے جلسے کا آغاز کریں، اور میں مرزا کریم بیگ صاحب سے التجا کرتا ہوں کہ نظامت کے فرائض انجام دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ و نصلی علی رسول کریم، اما بعد۔ معزز حاضرین، الحمدللہ الحاج حبیب عبد الرحمن بن حامد الحامد صاحب
मरहूम व मकबूल के दौलत खाने पर आज सालाना जंग ओहद का ये मखसूस प्रोग्राम जलसा मुनक़िद शुदनी है और उन्हीं के साहिबजादे आली जनाब एडवोकेट हबीब अबूबकर बिन अब्दुर्रहमान अल-हामिद साहब आपसे मुखातिब थे। आइए जलसे का बाज़ाब्ता आगाज़ करने के लिए मैं आली जनाब हबीब अली रिफाई साहब हबीब आबिद भाई से गुजारिश करूंगा कि वो नात शरीफ से फिरत कलाम वफात से आज के जलसे का आगाज़ करें। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم. क़िराअत कलाम पाक के बाद नाते शाही कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मैं बुजुर्ग सनाखान रसूल आली जनाब जलाल आरिफ साहब से गुजारिश करूँगा कि वो नाते शाही कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश फरमाने की सआदत हासिल करना है। बैठ के पढ़ना था नीचे कर लो ना मैं को शहदाए ओहद का ये जलसा जैसा कि आप शरीक हो रहे हैं 2-3 साल से मुसलसल हबीब साहब की तरफ से मुनक़िद होता रहा है।
یہ جلسہ دراصل نظامالدین مغربی صاحب کی جو ہے شروع کرتا تھا، جس میں حبیب صاحب بھی شریک ہوا کرتے تھے. پھر اس کے بعد حبیب شمس صاحب نے کٹر منڈی میں اس کا احیاء کیا اور وہاں بہت سال تک ہم وہاں پڑھتے رہے اور سنتے رہے. اور اس میں بہت سے موجودین اور اپنے بہت سے جج صاحبان بھی جج صاحبان بھی اس میں شریک ہوا کرتے تھے. اور آج حبیب صاحب کا یہ اختیار کردہ جلسہ آج ہم پھر ان کی غیاب میں پڑھ رہے ہیں، پہلی دفعہ پڑھ رہے ہیں. اور اس کا جو احساس ہمارے دل میں ہو سکتا ہے اس کا اظہار نہیں کیا جا سکتا. اللہ آپ تمام کو اس جلسے میں شرکت پر جو ہے اجر عظیم عطا فرمائے. چند شعر پہلے میں چاہتا ہوں کہ عہد کے بارے میں اس سے پہلے بھی آپ لوگوں کے سامنے پیش کر چکا ہوں، پھر بھی اعادے کے لیے پیش کر رہا ہوں. ملاحظہ فرمائیں. یادگاری جنگ ہے اسلام کی جنگ احد، یادگاری جنگ ہے اسلام کی جنگ احد. ہو گئے دندان پاک مصطفیٰ جس میں شہید، ہو گئے دندان پاک مصطفیٰ جس میں شہید. بدر کے میدان کا لینا تھا ان کو انتقام، بدر کے میدان کا لینا تھا ان کو انتقام. جمع سارے ہو گئے کافر کے جذبہ تھا شدید. بدر میں فاتح ہوئے سب تحت حکم شاہدین، بدر میں فاتح ہوئے سب تحت حکم شاہدین. اور احد میں بھول کر حکم نبی آئی وعید. فیض سرکار مدینہ نے بچایا پھر انہیں، زخم کھا کر ہوش آیا آئی پھر ساعت سعید. اثر نو فتح پائی کھا کے میدان میں شکست، جنگ کا نقشہ بدل ڈالا ہوئی پیدا امید. ایک ذرا سی بھول کی پائی سزا کتنی بڑی، آ گیا سب کی سمجھ میں جب پڑی ضرب شدید. حکم سرکار دو عالم حکم ہے اللہ کا، حکم سرکار دو عالم حکم ہے اللہ کا. آج بھی عارف یہی کہتا ہے قرآن مجید، آج بھی عارف یہی کہتا ہے قرآن مجید. نعت کے چند سے پیش کروں. ملاحظہ فرمائیں. سیرت کا ہر ایک گوشہ، سیرت کا ہر ایک گوشہ سرکار کے بارے میں، سیرت کا ہر ایک گوشہ سرکار کے بارے میں، قرآن کا رہا حصہ سرکار کے بارے میں، قرآن کا رہا حصہ سرکار کے بارے میں. حسین کی منزل میں پہنچے جو شب اسرا، حسین کی منزل میں پہنچے جو شب اسرا. رب نے کہا او ادنا سرکار کے بارے میں، رب نے کہا او ادنا سرکار کے بارے میں. حسین کی منزل میں پہنچے جو شب اسرا، رب نے کہا او ادنا سرکار کے بارے میں. زلفوں کے حوالے سے قرآن کا کہنا ہے، زلفوں کے حوالے سے قرآن کا کہنا ہے. واللیل اذا یغشا سرکار کے بارے میں، واللیل اذا یغشا سرکار کے بارے میں. خود عائشہ بی بی نے سیرت کو کہا قرآن، خود عائشہ بی بی نے سیرت کو کہا قرآن. جب ان سے کوئی پوچھا سرکار کے بارے میں، خود عائشہ بی بی نے سیرت کو کہا قرآن. جب ان سے کوئی پوچھا سرکار کے بارے میں. آقا کے عمل کو بھی اللہ نے کہا اپنا، آقا کے عمل کو بھی اللہ نے کہا اپنا. ہے ذکر رمیتا کا سرکار کے بارے میں، ہے ذکر رمیتا کا سرکار کے بارے میں. نام آیا صحیفوں میں جب ان کی رسالت کا، نبیوں نے تبھی جانا سرکار کے بارے میں، نبیوں نے تبھی جانا سرکار کے بارے میں. من نور تجلی کے اسرار سمجھنے کو،
मिन नूर तजल्ली के असरार समझने को है अक्ल रसा होना सरकार के बारे में, है अक्ल रसा होना सरकार के बारे में। देखिए यूं भी है कि पटके के निकलने को समझा न कोई अब तक, पटके के निकलने को समझा न कोई अब तक, जानेगा बशर फिर क्या सरकार के बारे में, जानेगा बशर फिर क्या सरकार के बारे में। माना ही नहीं हक को सादिक या अमी कहकर, माना ही नहीं हक को सादिक या अमी कहकर, दिल जिनके पीछे मुर्दा सरकार के बारे में, दिल जिनके पीछे मुर्दा सरकार के बारे में। आखिरी शेर है कि दुनिया के बदलने में आका है मेरे अव्वल, दुनिया के बदलने में आका है मेरे अव्वल। ईसाई ने एक लिखा सरकार के बारे में, ईसाई ने एक लिखा सरकार के बारे में। मक्ता पेश कर रहा हूँ कि आरिफ के दिलो जा में एक चांद उतर आया, आरिफ के दिलो जा में एक चांद उतर आया। उसने जो कभी सोचा सरकार के बारे में, उसने जो कभी सोचा सरकार के बारे में। हुसैन की मंजिल में पहुँचे जो शबे असरा, रब ने कहा अवदना सरकार के बारे में। सुभान अल्लाह। जनाब जलाल आरिफ साहब नातिया कलाम पेश फरमा रहे थे। आज के प्रोग्राम का आगाज तकारीर के जरिए शुरू किया जाने वाला है। उससे कबल मनक़बत के चंद अशआर पेश करने की सादत हासिल करूंगा, क्योंकि ये वो घर है जो आले नबी और औलाद अली का घर है, और इस घर में आप तारीख इस्लाम के वो तमाम नामों को गौर करेंगे तो वो तमाम के तमाम नाम हबीब अब्दुर्रहमान बिन हामिद अल हामिद साहब के मकान में आपको जरूर मौजूद मिलेंगे। कि आज इस जंगे ओहद में जो दो बड़े शहीद हैं, उन दो बड़े शहीदों का नाम भी अगर हमजा और मुसैब भी आपको ढूंढना होगा तो हबीब अब्दुर्रहमान अल हामिद साहब के मकान में आपको मिलेगा। और ऐसे कई नाम आप यहाँ पर रखकर लोगों को तारीख इस्लाम की ये तारीख बताते हैं कि न सिर्फ हमें तारीख याद रखना है बल्कि उनके नाम भी हमें रखना है अपने साथ, ताकि उनके साथ हमें हमेशा हम जुड़े रहें। तो वही औलाद अली के उस ताकत, उस जुर्रत के वाक़े पर चंद अशआर के हक़ इरफान जो पाया तो अली याद आए, हक़ इरफान जो पाया तो अली याद आए, दिल में ईमान समाया तो अली याद आए, हक़ इरफान जो पाया तो अली याद आए। ज़रे बाज़ू अली बदराद से पूछो, ज़रे बाज़ू अली बदराहद से पूछो, या तो खैबर की फजाओं से गवाही ले लो, वक्त इस्लाम पे आया तो अली याद आए, हक़ इरफान जो पाया तो अली याद आए। जिसकी घोटी में शुजाअत है वो गाजी है अली, जिसकी घोटी में शुजाअत है वो गाजी है अली, फर्जियत बाद में पहले से नमाजी है अली, सर इबादत में झुकाया तो अली याद आए, हक़ इरफान जो पाया तो अली याद आए। जज़ाकल्लाह खैर। तारीख़ इस्लाम के चंद वाक़यात इन अशआर के जरिए आपके सामने पेश करने की सादत हासिल किया हूँ। आइए अब आपके सामने बहुत ही नायाब मुक़र्रिर नादिर मंजूर साहब से गुजारिश करूंगा कि वो अपने ख्यालात का इज़हार फरमाएं।
الحمد لله رب العالمين محمد صلى على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى في شأن حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا نبينا وشفيعنا حبيبنا مولانا محمد وبارك وسلم. الحمد لله اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمارے بھائی حبیب عبدالرحمن محمد الحامد کی مغفرت فرمائے، انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ ترین مقام عطا کرے کہ جس نے اپنی ساری زندگی سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم، سیرت صحابہ اور تاریخ اسلام کے سلسلے میں گزار دی، جن کے شب و روز اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو دنیا کے سامنے پیش کرنے میں گزر گئے۔ ہر جو انسان دنیا میں آتا ہے وہ اپنے وقت مقررہ پر اس دنیا سے گزر جاتا ہے، کسی کو کوئی نہ زعم ہے نہ فخر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کو جو علم عطا کیا وہ اپنی فراست کے تحت اس علم کو دنیا میں پیش کرتا رہا۔ ہم بھی نوجوانی سے نظام الدین مغربی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے سنتے رہے، اس کے بعد بلا مبالغہ میں یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ نظام الدین مغربی صاحب کے جانشین کی حیثیت سے حضرت مولانا حبیب عبدالرحمن الحامد فائز تھے، اور میں نے اپنے ایک مضمون میں حبیب عبدالرحمن الحامد صاحب کے تعلق سے جو لکھا تھا اس میں نے یہ بات لکھی تھی کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا جس وقت جس شب انتقال ہوا اسی شب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت فرمائی، یعنی کہ دین اور دین کے احکامات کو جاری رکھنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں پھر سے ایک روشن چراغ جلا دیا۔ لیکن آج میں یہ کہنے سے قاصر ہوں کہ نظام الدین مغربی صاحب کی جگہ تو حضرت حبیب عبدالرحمن الحامد صاحب تھے، لیکن حبیب عبدالرحمن الحامد صاحب کی جگہ کوئی نہیں ہے، میری نظر میں تو کوئی نہیں ہے۔ دنیا میں بڑے بڑے علماء، مترجمین، مفسرین آئے اور اپنی خدمات انجام دے کر چلے گئے، اور حالانکہ اپنے کچھ شاگرد بھی رہے جو اس سلسلے کو جاری رکھے، لیکن مجھے یہاں پر خلا محسوس ہوتا ہے۔ پھر بھی میں نے ان کے فرزند ابو بکر الحامد سے گزارش کی
کہ وہ روزانہ 1 گھنٹہ 2 گھنٹے سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم، سیرت صحابہ اور تاریخ اسلام کا مطالعہ کرنے کے لیے وقت نکالیں اور اس سلسلے کے چراغ کو آپ جلائیں۔ آج مقررین بہت ہیں، میں تو بہت ہی ادنا مقرر ہوں، مجھے تو کچھ آتا جاتا کچھ بھی نہیں۔ یہاں پر بڑے بڑے 2 مقررین بیٹھے ہوئے ہیں، اقبال احمد انجینئر صاحب، مولانا حسین شہید صاحب، یہ 2 اصحابی، نظام الدین مغربی صاحب، غوث خاموشی صاحب اور حبیب عبدالرحمن الحامد صاحب کے بہت ہی قریبی رفقا میں شامل ہیں۔ لیکن میں معذرت کے ساتھ یہ بات کہوں گا اپنے آپ کو شامل کر کے کہ ہم لوگ مقرر ہیں، لیکن جس پائے کے مقرر حبیب عبدالرحمن الحامد تھے، اس پائے کے مقرر ہم نہیں ہیں۔ میں نہیں سمجھتا، نہ میں اقبال احمد انجینئر کو سمجھتا، نہ حسین شہید کو سمجھتا، اور ان کے خدموں میں بیٹھنے والا میں ہوں، میرا تو کوئی مقام ہی نہیں۔ ان کو جو مقام حاصل تھا، انفرادیت جو تھی، وہ یہ تھی کہ سینکڑوں صحابہ کے نام ازبر تھے، وہ ان کی انفرادیت تھی۔ ان کی انفرادیت جو تھی وہ یہ تھی، وہ پائے کے مقرر تھے، سینکڑوں مقرر آئے اور گئے، لیکن ان کی انفرادیت جو تھی وہ سینکڑوں صحابہ کے نام ازبر تھے، اور جب وہ واقعات کو بیان کرتے تو ایسا محسوس ہوتا کہ جیسا کہ ہم میدان میں موجود ہیں اور ہم آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ یہ ان کی خصوصیت تھی، یہ ان کی خصوصیت، اور بہت کچھ ہم نے ان سے سیکھا ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ کا میں شکر ادا کرتا ہوں کہ ان کے دل میں میرے لیے بڑی محبت تھی، میرے دل میں ان کے لیے بڑی عزت ہے، لیکن ان کے دل میں میرے لیے بڑی محبت تھی۔ 4 دن بغیر ملے کے مجھ سے نہیں رہ سکتے، 4 دن بغیر ملے کے نہیں رہ سکتے۔ ارے آ جائیے مزدوری صاحب، نادر بھائی آ جاؤ بھائی، کیا کھانا ہے بولو، کچھ کھائیں گے کرنا نہیں آ سکتا ہوں، میں آ جاتا۔ حبیب عبدالرحمن صاحب 4 دن 8 دن میں بہرحال ہم کو وہ عزت بخشی، انہوں نے وہ عزت بخشی ہم کو کہ غریب خانے پر آتے تھے، بیٹھتے تھے، مختلف واقعات، ایک سے بڑھ کر ایک اشعار، کون سا شعر کب سنانا، کس موقع پر کون سا شعر سنانا ہے، وہ اشعار، سینکڑوں اشعار ازبر، سینکڑوں اشعار ازبر تھے۔ اشعار سنانے میں بھی ویسی مہارت، صحابہ کرام کی تاریخ بیان کرنے میں ویسی مہارت، اور پھر نماز کے پابند، ایسے کہ ہم بیٹھے رہتے تھے بات کرتے کرتے، نماز کا ٹائم ہوتے ہی نادر بھائی بولے کیوں نماز کے اس قدر پابند۔ بہرحال آج میں یہاں پر ہوں، دل بڑا رنجیدہ ہے، کیونکہ ان کی غیر موجودگی میں کچھ بات کر رہا ہوں۔ ان کی بات تو کوئی کر نہیں سکتے، غزل و عہد کے تعلق سے میرے بھائی اقبال احمد انجینئر صاحب ہیں، حسین شہید صاحب ہیں، یہ لوگ آپ کے سامنے تفصیل سے بات رکھیں گے۔ میں 2-4 باتیں آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں غزل و عہد کے تعلق سے۔ بنیادی جو باتیں، میرا مزاج یہ رہا ہے کہ تاریخ تو ہمیشہ پیش نظر رکھے، ماضی کے حالات پر گہری نظر رکھے، اس کے ساتھ موجودہ حالات پر گہری نظر رکھے، قرآن اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور سیرت صحابہ کو اپنے پیش نظر رکھتے ہوئے اس کی روشنی میں موجودہ حالات کو کس طرح سنوارا جائے، کس طرح کامیاب کیا جائے، وہ اصل مقصد ہے، اور موجودہ حالات کو سنوارتے ہوئے مستقبل کو کس طرح سنبھالا جائے۔
یہ اصل چیز ہے. تاریخ تو پوری ہمارے سامنے ہے. غزوہ احد کے پورے واقعات ہمارے سامنے ہیں. تمہیدی طور پر ابو بکر نے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھی. بنیادی طور پر میں جو سمجھتا ہوں وہ باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا. غزوہ احد ہو، غزوہ احد سے پہلے غزوہ بدر، پھر غزوہ بدر سے پہلے کے حالات، ایک لمبی تفصیل ہے. لیکن میں یہاں پر نوجوانوں کو دیکھ رہا ہوں. میں یہ چاہتا ہوں کہ ان نوجوانوں کے ذہنوں میں انقلاب پیدا ہو. اسلام کی جو روح ہے، جو اسپرٹ ہے، وہ ہمارے اندر پیدا ہونا ہے. زندگی گزار لے رہے. وہاں ہو رہا ہم کو کیا کرنا ہے، یہاں ہو رہا ہم کو کیا ہونا ہے. کسی کے مقاصد، کس طرف دنیا بڑھ رہی ہے، ان کے کیا ارادے ہیں، وہی ہمارے کو مطلب نہیں. غزوہ بہت ہی مختصر عرصے میں بہت لمبی تفصیل ہے غزوات کی، وہ ہم بیان کا نہیں کرنا چاہتے. ہمارے دل میں ایمان ہے، ایمان کی حرارت ہے الحمدللہ. ہمارے دل میں ایمان کی حرارت ہے الحمدللہ. اور ہم ان لوگوں کے سامنے جانے میں جب طے کیے کہ تھوڑی بہت حرارت بھی ہے، ابھی بھی ہے حرارت. ہم کو کیا کرنا ہے وہ اصل ہے. ہم کو کیا کرنا چاہیے آج کے حالات میں، جو غزوات ہوئے اس سے ہم کو کیا سبق ملا. RSS 1925 میں قائم ہوئی. 100 سالہ دور اس کا. 100 سال خبر سے کام کر کے پیغام کو آگے بڑھاتے گئے، کام کرتے گئے. اور معذرت کے ساتھ میں کہوں گا کہ ہم 100 سال سو گئے. 100 سال ہم اپنے اختلافات میں گھرے رہے. وہ لوگ تیار ہوئے. ہندوستان میں 50,000 شاخائیں ہیں جہاں پر بچوں کو تعلیم دی جاتی ہے. RSS کی ہندو بچوں کے ذہنوں کو بنایا جاتا ہے. ہم یہ باتیں نہیں کرنا چاہتے، ہمیں گھبراتے ہیں. 29 آیتیں 30 آیتوں کو بین کرو بول کے وہ لوگ مطالبہ کر رہے ہیں. ہم نہیں کر سکتے، قطعی نہیں کر سکتے. مگر اگر میں بولوں یہ بات آپ لوگوں کی موجودگی میں تو کسی سے نہیں ڈرتا ہوں. نہ کوئی مسئلہ اندر زندگی گزری ہماری. وہ ان آیتوں کو ہم خود اپنے اوپر بیٹھ کیے ہوئے، ہم خود بیٹھ کیے ہوئے. ان آیتوں کو کیا کوئی خطیب جمعہ کے موقع پر بیان کر رہا ہے؟ اتنے برسوں سے مطالبہ ہو رہا. ان آیتوں کو بتانے کی کوشش کیا. ان نوجوانوں کو دیکھو یہ آیت یہ ہے اور اس آیت کا مطلب یہ ہے اور اس آیت کو اس کانسیپٹ میں حاصل کیا. ہم خود بیان نہیں کرتے. ایک ہی چیز ہٹے ہوئے، کیا؟ اسلام اخلاق سے پھیلا. حیدرآباد کے بڑے بڑے جلسوں کو، دیگر مقامات کے بڑے جلسوں کو مخاطب کر کر میں نے یہ بات کہی کہ ہاں اسلام اخلاق سے پھیلا، لیکن اس کے اندر تلوار کا بھی بہت اہم رول ہے. بہت اہم رول ہے، بہت اہم رول ہے. ہم گھبراتے ایسا بولے تو کیا ہوتا ہے، ایسا بولے تو کیا ہوتا ہے، کیا ہوتا. میرا ایمان اس رب پر ہے تو ساری کائنات کا رب ہے اور وہ جو چاہتا ہے وہ ہوتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے فاروق جی نے کیا کہا؟ آپ ان سے کہہ دیجئے، آپ ان سے کہہ دیجئے جنہیں میں نفع پہنچانا چاہتا ہوں تو اس سے کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے
या जिससे मैं नुकसान पहुंचाना चाहता हूं उसे कोई नफा पहुंचा सकता है। ये मेरा ईमान है, ये मेरा ईमान है। कोई बात भी फीका नहीं करता, और ये कर भी जाए अगर दीन की राह में है कामयाबी है। जिए तो गाजी बनकर जिएंगे, मरे तो शहीद बनकर मरेंगे। इससे बढ़कर हमारे लिए और क्या काम है। अब आपके सामने दो चार बातें रखूंगा। गज़वे बदर हुई, कब हुई? 2 हिजरी में। 2 साल के बाद हिजरत करने के 2 साल के बाद, हिजरत से पहले क्या हुआ? 13 साल सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के में सब्र के साथ सिबात, खाली सब्र नहीं है, खाली सब्र नहीं है, सब्र के साथ सिबात, साबित कदम आप रहकर दीन के मिशन को जारी रखें, दीन के प्रोग्राम को जारी। कुल ला इलाहा इल्लल्लाह व तुस्लिमू। और ये कहते हैं वे जो बायसे तख्लीक कायनात है, जिनके लिए अल्लाह ताला ने इस कायनात को वजूद बख्शा, उनकी सारी जिंदगी देखेंगे आप तो आप मसाइब और मुश्किलात का सामना करते हुए गुजरिए, और आप आराम के साथ मेरी माँ का पेट ठंडा, मेरे मदरसे खाए, मेरी खानखाएं खाए, एसी में ठंडे पंखों में बैठ के दीन होता वैसा था तो उनसे बढ़ के कौन था? साहबा करम भी अपनी जगह बैठे रहते थे, साहबा करम भी इस्लाम कबूल करते थे, बैठे थे। ऐसा थोड़ी मैदान अमल का मामला है, मैदान अमल का मामला है। खाली बैठ के आपके सामने बोले नहीं, सबके सामने बोलना है, डंके की चोट पे बोलना है, और बोलता रहा हूं मैं, और यही बात बोलूंगा, इससे कुछ नहीं बोलूंगा। क्योंकि आपको अगर जीना है तो दीन के लिए जीना है, आपको अगर मरना है तो दीन के लिए मरना है। 10-20 हजार 25 हजार लाख 2 लाख कमा ले रहे हैं, माँ का पेट ठंडा, माँ बाप की खिदमत कर ले रहे हैं, बीवी बच्चों की खिदमत कर ले रहे हैं, 5 वक्त नमाज कर ले रहे हैं। ये मकसद हयात नहीं है। मकसद हयात मुसलमान की जिंदगी का अल्लाह की जमीन पर अल्लाह के कानून को नाफिज करना है, अल्लाह की जमीन पर अल्लाह के बंदों को अल्लाह के हुजूर लाकर झुका देना है, उसके लिए तक वो असल मकसद है यार। ये तो जहनी चीज है, तो करना ही करना है, बहुत सी चीजें करना है। बाजू पड़ोसी अगर भूखा है, आप अगर शहर पर खाना खाते हैं तो उसके लिए भी लानत है, बहुत काम करना है। लेकिन मकसद याद क्या है? वल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल-हुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहु दीन। जुमा के खुतबात को तब्दील करना पड़ेगा, जुमा के खुतबात को तब्दील करना पड़ेगा। आए वाकया सुना दे रहे, कुछ अच्छी बातें बता रहे, कोई बात गलत नहीं होती, हर बात अच्छी होती, हर बात दीन ही की होती, हर वाकया अच्छा ही बताया जाता। लेकिन जज्बे जोश, जज्बे शहादत और शौक शहादत और जज्बे जिहाद अगर आप पैदा नहीं कर रहे तो आपकी जिंदगी बेकार है। मैं नहीं कह रहा हूं, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जिसके दिल में जज्बे जिहाद और शौक शहादत नहीं है, वो चाहे यहूदी होकर बोले, मुनाफिक होकर बोले, मेरे कुछ से कोई ताल्लुक नहीं। हम समझ रहे ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह बोल दिए, जन्नत हमारे बात की। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। ऐसा कुर्बानी देना पड़ेगा। लम तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून। तुम मकाम नेकी पर उस वक्त तक नहीं पहुंच सकते जब तक कि तुम अपनी मताए अजीज अल्लाह की राह में कुर्बान। गज़वे उहद के अलम बरदार कौन थे? मुसअब बिन उमैर रज़ियल्लाहु ताला। गज़वे उहद के अलम बरदार। मैं नौजवान है, उससे बताऊं, नौजवान और वो कैसे थे, उनकी जिंदगी कैसी थी। आज हमारे जुमा के खुतबात में सहाबा कराम की तारीफ को बयान करना है। हजरत मुसअब बिन उमैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ऐसे नाज और नाम के बने हुए थे, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। ऐसे नाज और नाम के बने हुए थे कि उनके कपड़े बाहर सिल के आते थे, और जब वो ईंधन लगाकर निकलते तो गलियों से गुजरे तो घरों में
خوشبو جاتی اور لوگ بولتے تھے کہ مصحف جا رہے ہیں. ایسے ناز و نام کے پلے جب آپ اسلام قبول کرے تو آپ کو برہنہ گھر سے نکال دیا گیا. ٹاٹ کو لپٹ کر ببول کا کانٹا لگا کر آج سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پیش ہوئے. وہ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نام بتایا گیا, ابھی نام دیا گیا, یہاں پر بھی نام ہے, میرے بچے کا نام بھی مصعب ہے. اس لیے کہ مصعب بن عمیر وہ ہے جو پہلے مبلغ ہے جنہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ کے لیے مدینہ شریف کو روانہ کیا. وہ مصعب بن عمیر جب علمبردار تھے غزوہ احد میں علمبردار تھے, سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو علم دیا. جنگ کی حالت ایسی ہوئی, آ کر کافر نے مارا تو ہاتھ کٹ گیا, تو دوسرے ہاتھ سے علم کو تھام دیے. دوسرے ہاتھ پہ مارا, گرنا تھا تو دونوں ہاتھوں کے اس سے پکڑ کے تھام دیے. بات لمبی ہو جا رہی, میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ ہمارے اندر تبدیلی لانا ہے, اور جب تک کہ دین کے ان باتوں کو سامنے نہیں رکھیں گے, جیسا کہ ایک مزاج بن گیا ہمارا, کیا ایک تو یہ کہ اسلام اخلاق سے پھیلا, دوسرے یہ کہ جو غزوات ہوئے وہ مدافعت میں ہوئے, میں وہ تو نہیں ہوئے. بڑے جلدوں میں بولو, کوئی مانے یا نہ مانے, میری نفی کر سکتے آپ, مگر دلیل کے ساتھ, میں دلیل کے ساتھ بات کروں گا. غزوہ بدر ہونے سے پہلے کیا سریے نہیں ہوئے؟ کیا ٹکڑیوں کی شکل میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بھیجا؟ ان کافروں کا پیچھا کرنے کے لیے نہیں بھیجا؟ تمام تفصیل ہے. ان کی معیشت پر ضرب نہیں لگایا, جس کی وجہ سے غزوہ بدر ہوا, غزوہ احد ہوا. غزوہ بدر ہونے کے بعد بھی سریہ ہوئے, ایک غزوہ بھی ہوا لیکن وہ کامیاب نہیں ہوا چونکہ وہ لوگ فرار ہو گئے. پھر سریہ ہوا, سریہ میں 1,00,000 درہم کی چاندی پر قبضہ ہوا. کافروں کی معیشت کو روکا گیا. اسلام کو پھیلانے کے لیے جو طریقہ کار ہم کو استعمال کرنا ہے وہ استعمال کرنا ہے. تھپڑ مار دیا تھپڑ کھا لینا نہیں ہے, ہم کو آگے بڑھ کر روکنا ہے. پورے جتنے معاملات ہوئے, کیا سبھی سے جو جتنے بھی اطراف جو ہوتے ہیں ان سے معاہدات نہیں ہوئے؟ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدات نہیں کیے, سب کو پابند نہیں کیے. یہ تمام چیزوں کو لینا پڑے گا جب دین مکمل ہوتا. دین ایسا ہی مکمل نہیں ہوتا. دین کو مکمل کرنے کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے لے کر نبوت تک کا جو دور ہے وہ بھی ہمارے لیے مثال ہے. نبوت کا دور جب شروع ہوا وہ بھی ہمارے لیے مثال ہے. پھر 13 سالہ مکی دور ہے وہ بھی ہمارے لیے مثال ہے, اور پھر 10 سالہ جو مدنی دور ہے وہ بھی ہمارے سامنے مثال ہے. اور جب یہ تمام پر ہم نظر رکھتے ہیں تب جا کر دین مکمل ہوتا ہے. اگر آپ اتنا کر لیے دین مکمل نہیں, خالی مکے کی حد تک رکھ لیے دین مکمل نہیں, خالی مدینے کی بات کریں دین مکمل نہیں, کب کہاں پر صبر اور ثبات کے ساتھ کام کرنا ہے, اور کب ہم کو تلوار اٹھانا ہے وہاں تلوار اٹھانا ہے. اور تلوار اٹھانے کے لیے جو حالات بن رہے ہیں اس کا مقابلہ کس طرح کرنا ہے وہ ہم کو کرنا ہے, اور اس کے لیے تیاری کرنا ہے. اور یہی تیاری سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی, یہی تیاری کری ہر طریقے سے. 13 سال, بات مختصر, 13 سال سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے میں تبلیغ کا کام کیا نہیں کیا؟ 13 سال. اور مکے کے لوگ سب سے زیادہ جاننے والے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو, کیونکہ ان کے ساتھ ساری زندگی گزری, ساری زندگی صلی اللہ علیہ وسلم کی گزری. 13 سال آپ نے تبلیغ کا کام کیا. کتنے مسلمان ہوئے؟ 300 400, اس سے بڑھ کے مسلمان نہیں, کیونکہ سب کچھ جاننے والے ہیں, سب سے زیادہ جاننے والے. 13 سال. اب ادھر آئیے,
मदीने शरीफ आइए, हिजरत करके जाने के बाद सिरिये हुए। सिरिया उसे कहते हैं जिसमें सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शरीक नहीं होते, दूसरे सहाबा कराम को गुरों की शक्ल में भेजते, जाओ जाकर देखो क्या हो रहा, क्या हालात है, देखो हालात पर नजर रखो, हालात पूरे चढ़ के आ रहे, कोई हमारी जरूरत नहीं है, पूरे तबाह कर दे रहे छोटे छोटे गांवों को, पूरी तरीके से आपके ऊपर चल के आ रही, कोई मुकाबला करने के लिए था। जब तक तुम मुकाबला नहीं करेंगे तुमको कामयाबी नहीं मिलने वाली। एक बात याद रखो, एक बात याद रखो। इधर आ चलो सब जरा थोड़ा सा जगह निकाल। पहले बोले होते तो मैं पर रहता था बड़ा स्थान में, अच्छा ऊंचा रहता था। बोले नहीं ऐसा प्रोग्राम है। हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती सादिक उद्दीन साहब किबला जिले वाली आप भी तशरीफ ला चुके हैं, और फिर हमारे बड़े भाई अखबार में इंजीनियर साहब मौलाना हुसैन शहीद साहब को भी आपको सुनना है। मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ यही बात से कि मैं चाहूँगा, एक पैगाम मेरा ये है कि हमारी जिंदगियों में हम सुधार पैदा करें, हमारे घरों की हम इस्लाह करें, हमारे घरों में हम सुन्नतों को अपनाने की कोशिश करें। हमारे बच्चे किधर जा रहे हैं, कहाँ पर उठ रहे बैठ रहे हैं, क्या हालात है, कैसा चेहरा बना रहे हैं, कैसा सर बना रहे हैं, कैसे बाल काट रहे हैं, ये तमाम चीज़ों पर हमको नज़र रखना पड़ेगा। क्योंकि जब तक आप ये चीज़ों पर आप नज़र नहीं रखेंगे, बच्चों में वो जज्बा, वो खूबी, वो दीनी कैफियत पैदा नहीं हो सकती। जब तक कि दीनी कैफियत हमारे घरों में पैदा नहीं हुई, हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो हमारे घरों में हमारे बच्चों की इस्लाह बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात ये कि खुतबात में, जुमा के खुतबात में मैं ये चाहूँगा कि जो कुरान के जो अहकाम हैं, जो बयान किए जाते हैं, मैं ये चाहूँगा कि मौजूदा हालात को पेश नज़र रखते हुए उन तमाम सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो तमाम वाक़यात को हम ऐसे बयान करें कि जिससे कि हमारे दिलों में वो हकीकी जज्बा ईमानी हमारे अंदर पैदा हो जाए। जज्बा ईमानी जब तक कि हमारे अंदर पैदा नहीं होगा, उस वक्त तक हम कामयाब नहीं हो सकते। जिंदगी तो गुजर जाएगी, कैसे भी गुजर जाएगी। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु तआला ने भी सारी जिंदगी ख्वाहिश ये थी कि वो शहीद हो, लेकिन अल्लाह तआला ने शहादत का मर्तबा दिया, लेकिन मौत उनकी बिस्तर पर आई। तो हम तो ये चाहते हैं कि हमारी मौत जो है सो मैदान अमल में हो। हम भी जो कोई आरज़ू रखते हैं कि हमारी मौत भी जो है सो अल्लाह की राह में हो, अल्लाह के दीन को पहुंचाने में हो। दो रास्ते हैं,
एक रास्ता है तबलीग का, दूसरा रास्ता है जिहाद का। ये दो रास्तों को भी हमको अपनाना पड़ेगा। जब तक ये दो रास्तों को हम नहीं अपनाएंगे, इज्जत नफ्स के साथ आप जिंदगी नहीं गुजार सकते। इसके लिए हमारे लिए तबलीग और जिहाद, तो तबलीग के लिए हमारे को अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। हम उन चीज़ों पर, उन अहकामात पर अमल पैरा होना पड़ेगा। हम अपने घरों को संवारना पड़ेगा। उसके बाद खुद ब खुद ईमानी हरारत पैदा हो जाती कि जब जहाँ पर जैसा मौका होगा वैसा हम काम कर सकते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि जो कुछ भी हम कह रहे हैं, सुने हैं, उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। रब्बना आतिना फी दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। रब्बना फ़ग़फ़िर लना ज़ुनूबना व कफ़्फ़िर अन्ना सय्यिआतिना व तवफ़्फ़ना मअल अबरार। बिफ़ज़्लि सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकल्लाह खैर। माशाल्लाह बहुत ही वल्वला खैज़ खिताब जो तारीख़ इस्लाम और हालात हाज़िरा पर मुबनी पेश किया जा रहा था। और यकीनन आप लोग इफ्तार के बाद काम के लिए बेचैन हैं और भूख के लिए कुछ ही लम्हों में इंशाल्लाह दस्तरखान तैयार है। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि करीब आ जाएं। बहुत सारे लोग बाहर तशरीफ़ फरमा हैं। और मौलाना नादिर मजूसी साहब के खिताब पर मैं यही कहूँगा कि मिल नहीं सकती निकम्मों को ज़माने में मुराद, एक ज़रा इंसान को चलने का हौसला चाहिए। आइए मैं दावत खिताब देता हूँ जनाब हुसैन शहीद साहब से कि वो अपने मुख्तसर खिताब के साथ आपको मुखातिब फरमाएं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम सय्यदिल मुरसलीन शफीइल मुज़निबीन रहमतुल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक। ग़ज़वा-ए उहद के मौजू पर मुनक़्क़द होने वाली ये सालाना मजलिस, जिसके बानी हमारे मोहतरम रफ़ीक मौलाना हबीब अब्दुर्रहमान हामिद रहे, और आज की इस मजलिस में हैदराबाद के मारूफ आलिम मौलाना मुफ्ती सादिक मुहीद्दीन साहब भी मौजूद हैं, और मेरे रफ़ीक मोहतरम अली जनाब इक़बाल अहमद हिंदी साहब और हमारे कदीम दोस्त नातिक मसूदी साहब भी अभी आप सुन चुके हैं। बहरहाल मैं गौर कर रहा था कि ग़ज़वातुन नबी के 27 थे और तारीख़ इस्लाम के मुनफरिद जाकिर और ख़तीब बेबदल और तारीख़ इस्लाम को जिन्होंने इस अंदाज़ से अकबर कर लिया था, जिसको सुनने के बाद इनकी खुदादाद ज़हनियत और हकीबाना हैसियत को तस्लीम करना लाजमी हो जाता। मौलाना हबीब अब्दुर्रहमान हामिद ने पूरे ग़ज़वात में सिर्फ ग़ज़वा उहद ही के मौजू पर हर साल ये मजलिस मुनक़्क़द करने का इरादा क्यों किया? ये अहम और उसके बाद मैं आपको भी दावत देता हूँ इस मौजू पर कि पूरे ग़ज़वातुन नबी में ग़ज़वा उहद एक इनफिरादी और इम्तियाजी हैसियत का हामिल ग़ज़वा। उसकी इम्तियाजी और इनफिरादी हैसियत ये है कि इस ग़ज़वे को अगर आप तफसील से पढ़ेंगे तो आपका ईमानी जो बलबला है, आपकी आंखों से अश्कों के मोती बहाने लग जाए। आप अपनी आंखों से अश्कों के मोती बहाते हुए
ग़ज़वा उहद की पूरी रुदात पढ़ेंगे, ग़ज़वा उहद की तफसील और तरतीब के साथ मुख्तसर से वक्त में बयान करना मुमकिन नहीं। मैं एक ही जुमले में ये सतीजा कर रहा है, अज़ल से ताइमरोज़ शराब मुस्तफ़वी से शरारे बुलहदी, ये इब्तिदाए हक से लेकर अंबिया की पूरी दास्तानों में ये दास्तान हक और हक व बातिल का मारिका चला। लेकिन ग़ज़वा उहद का जो मारिका है वो पूरे तारीख़ इस्लाम में, बल्कि पूरी इंसानी